اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سیریز کو، کلمہ سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج 27 لیکچر ہے کلمہ سیریز کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریشانیاں اور مصیبت کی وجہ کیا ہے۔ جو پریشانیاں آ رہی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں کلمے میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ کلمے میں کیا ہے؟ آثار کو سنیں کہ کوئی مالک نہیں، اللہ ہی مالک ہے۔ تو اللہ ہی مالک ہے تو ہم کیا ہے؟ محتاج ہیں۔ اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو ہم کلمے کے تحت اور توحید کے تحت یہ جو پریشانیاں ہماری زندگی میں آ رہی ہے، یہ جو مصیبتیں ہماری زندگی میں آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ جب اللہ ہمارا مالک ہے تو ہمیں مصیبتیں کیوں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، اللہ غنی ہے، اللہ حاجت روا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، مگر یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں کیوں آ رہے ہیں پھر؟ اس کو کلمے میں اس کا کیا حکم ہے، کلمے کے تحت اس کا کیا حکم ہے، اس کو کس طرح سولو کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں۔ پریشانی جب مصیبت جب بندے کے اندر آ جاتی ہے، گھر میں کوئی فائنینشیل پرابلم آ جاتی ہے، کوئی رشتہ داروں میں پرابلم آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، یہ ساری جو بھی پریشانیاں آ جاتی ہے، حقوق میں پریشانی آ جاتی ہے، لوگ اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہا، ماں باپ پریشان ہے، بیٹا جو ہے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہا، بیٹا پریشان۔ ہر قسم کی پریشانیاں جو حقوقوں میں پریشانی آتی ہے، فائنینشیل پرابلم آتی ہے، کوئی بھی پریشانی زندگی میں جب آتی ہے، یا بیماری آ گئی، ایک بیماری آ گئی، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہ پریشانی کیوں آتی ہے، کیا آتی ہے؟ اب پہلے دیکھتے ہیں کہ پریشانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی میں ہم پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے بندہ ڈرتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو اس کا دل ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک نا امیدی ہو جاتی ہے۔ نا امیدی کیا ہو جاتی ہے؟ اب پریشانی آ گئی، سب ختم ہو گیا، مصیبت آ گئی، اب کیسا ہینڈل کر سکتا ہوں، ایک گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے اس کے پاس کہ بھائی میں یہ نہیں سنبھال سکتا، یہ پریشانی آ گئی میرے اندر۔ اور اس کے اندر کا کانفیڈنس جو ہوتا ہے، وہ پریشانی سے، وہ مصیبت سے اوور کم کرنے کے لیے وہ کانفیڈنٹ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ایک پریشانی آ گئی، چھوٹی پریشانی آ گئی، ایک چھوٹی سی ایک بیماری آ گئی تو یہ حالت ہو جاتی۔ حالانکہ بڑے پریشانیاں بھی دیکھتے ہیں زندگی میں، مگر کیا ہوتا ہے؟ دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ پریشانی، یہ حالت ہو جاتی، جب پریشانی آتی، مصیبت آ جاتی ہے، تو اب اس کو تفسیر نعیمی میں مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت دے کے سمجھاتے ہیں کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، پریشانی آنے کی وجہ بتا۔ آپ حکایت میں سمجھاتے ہیں کہ یہ کتا ہے، ذات کا کتا ہے، محلے سے گزرا، کسی گھر کے پاس رکا، اس گھر والے نے اس کو کچھ کھانے کے لیے دے دیا۔ اب وہ کیا کرتا؟ کتا جو بھی اس کی غذا ہے، ہڈی ہے، جو بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے، جو بھی کتے کی غذا ہے، اس کو کھانے کیسے دیا؟ وہ کھا لیا، خوشی کتا کیا کرتا؟ کھا لیتا۔ اب کتا کیا کرتا؟ اگلے دن پھر آتا وہاں پر۔ کیوں؟ کتے کو پتا چلا کہ ادھر شاید مجھے ملے گا کچھ کھانے، کل ملا تھا، آج بھی شاید ملے گا مجھے ادھر۔ پھر آتا انہیں، آ کے دیکھتا، اگر ٹھہرتا، پھر اگر
پھر وہ جو گھر کے پاس چل رہا تھا اس کو پھر اور کچھ کھانے دے دیے. اب اس کے کیا ہو جاتا بھروسہ اس کو کہ مجھے یہاں سے کھانے کو ملنے والا ہے. کتا ذات کا کتا ہے, کیا یقین ہو جاتا اس کو اس کا مالک مل جاتا. انہیں بولتا ڈیلی آتا ہوں میں یہاں پر کھانے, کہیں اور نہیں جاتا. اب کتا کیا کرتا دوسرے ایریوں میں دوسرے گھروں پہ نہیں جاتا. اس کو معلوم ہو گیا یہاں پر ملنے والا ہے, میرے حساب کی غذا ملنے والی ہے, میرا پیٹ بھی تو بھر جاتا. آتا ڈیلی کھاتا, ڈیلی آتا ڈیلی کھاتا. ایک دن جو گھر والا کھانا ڈالا تھا اگر وہ کھانا نہیں ڈالا تو انہیں کیا کرتا چھوڑ کے چل جاتا. ارے انہیں آج کھانا نہیں دے رہا میرے کو بول کے. انہیں کیا کرتا وہیں بیٹھے ہوا رہتا. اس کو بھروسہ رہتا انہیں میرا مالک ہے, انہیں میرے کو دیتا کھانا. تھوڑا دیر ہو گئی ہوں گی, کچھ وجہ ہوں گی, مگر کیا بھروسہ رہتا کہ مجھے کھانے کو ملنے والا ہے. ویٹ کرتا انہیں, پھر وہ جو مالک رہتا اس کو لے کے آ کے کھانا بھی دیتا. اب اس کو اتنا بھروسہ ہو گیا, مالک پہ بھروسہ ہو گیا, کتا کیا کر رہا دروازہ نہیں چھوڑ رہا. پہلے تو مالک کو پہچان لیا کتا, اور اس کا دروازہ بھی نہیں چھوڑ رہا. اور کیا کرتا اب تیسری چیز, اب اس کی حفاظت کرتا, اس کے گھر کی حفاظت کرتا, اس کے در کی حفاظت کرتا. حفاظت کیسا کرتا, اب کوئی چور آ گیا گھر پہ, کتا وہیں ہے, در کا نہیں بیٹھے ہوا ہے, دروازے پہ بیٹھے ہوا ہے. مالک کو پہچان لیا کہ یہاں سے ملنے والا ہے مجھے میری جو غذا ہے, میری جو ضرورت ہے میرا مالک پوری کر رہا. اور دیر ہوئی درست ہوئی وہیں بیٹھے ہوا ہے. اور اگر حفاظت کیسی کر رہا کہ کوئی چور آ گیا تو بھی کیا کرتا انہیں آج میرے کو میرا مالک کھانا نہیں دیا, اس کو جانے دو, لوٹ لینے دو. ایسا نہیں کرتا. انہیں کیا کرتا چور کو مار کے بھگاتا, بھوکتا اس کے پیچھے, جو بھی طریقہ ہے اس کا بھگانے کا کاٹنے کا, پورے پیترے جو صلاحیتیں اس کو ملی ہے وہ پورے آزماتا. جتنی صلاحیت ملی, اب اس کی کیا کیا صلاحیت ہے, یا بھوکے گا یا کاٹے گا, وہ پورے آزماتا. مالک کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, مالک کی فرما برداری کرتا وہاں پر کہ نقصان ہونا نہیں چاہیے. تو یہ حکایت کو سمجھاتے ہوئے اب دوسری چیز کیا ہے, کتا جو دوسرے باہر کے جو کتے رہتے روڈوں پہ جو پھرتے ہوئے رہتے ان لوگوں کو بھونکتا. اب آپ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے کتے رہتے جو باہر پھر رہے ہیں ان کو بھونک کے کیا بولتا ہے کتا, آپ حکایت میں سمجھا رہے ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے کہ کتا بولتا ہے کہ اے ساتھیو, کتے کے جو ساتھی آتے ہیں, تم یہاں وہاں کیوں پھر رہے ہو, اپنے مالک کے پاس جاؤ, تمہارا مالک تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. اگر تم یہاں پر وہاں پھرو گے تو لوگ تمہیں پتھرے ماریں گے, لوگ تمہیں کنکرے ماریں گے, بچے تمہارے اوپر ظلم کریں گے, تم کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے, تم مر جاؤ گے, تمہارا نقصان ہو جائے گا. یہ کیا کر رہا دوسرے کتوں کو بھرا اپنے مالک کے پاس جاؤ, یہ بھوک کے فرما رہے. تو حکایت سمجھا کے کیا فرما رہے مولانا جلال الدین رومی کہ ہم بھی کیا کریں, ہمارا مالک کون ہے, ہم کیا سیکھ رہے ہیں, اللہ ہی مالک ہے. ہم ہمارے مالک کو نہیں پہچانے. اگر ہم ہمارے مالک کو نہیں پہچانے تو اب اس کے مالک کا دروازے پہ بیٹھے ہوئے. مالک کا دروازہ کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن, وہ دروازے کو چھوڑ دیا. حفاظت کیا ہے, کتا کیا کرتا, حفاظت کرتا اور مالک کی فرما برداری کرتا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم فرما برداری کر رہے ہیں, ہم فرما برداری نہیں کر رہے ہیں. ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں, دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے ہوئے نہیں پکڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اپنے مالک کو پہچانے نہیں پہچانے. اگر نہیں پہچانے, اگر وہ کتا اگر نہیں پہچانتا تو وہ کتا جو باہر پھر رہے ہیں وہ کنکری مارتے ہیں, کنکریوں کا شکار, لوگوں کا شکار, کھانے پینے سے محروم, جو ان لوگوں کی حاجتیں ان لوگوں سے حاجتوں سے محروم, اور گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں. تو وہ مثال کو سمجھا کے بول رہے ہیں کہ مصیبت اسی طرح آتی ہے. کیسا آتی ہے, اگر اپنے مالک کو نہیں پہچانا اور مالک کا در چھوڑ دیا, مالک کا در چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, مالک کا در کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے. اگر اس کو چھوڑ دیا اور حفاظت نہیں کرا, مطلب اب حفاظت کیا کرنا ہے, ہمیں دین کی حفاظت کرنا ہے. دین کی حفاظت کیسی, فرما برداری کریں گے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لے آئیں گے تو دین کی حفاظت ہوگی. اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہمارا وہاں پر رہنے کا مقصد پورا ہوگا. ہم کیا کر رہے ہیں, پورا عمل کرتا ہوں بول رہے ہیں, مگر اللہ کو مالک نہیں بول رہے ہیں. پورا عمل کرتے بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں تھا ہمیں ہوئے, تو ہمیں کہاں سے ملے گا, کچھ بھی نہیں ملتا. ہماری کیا حالت ہو گئی, ہماری حالت باہر پھرنے والی کتوں کی طرح ہو جاتی ہے. باہر پھرنے والوں کتوں کی طرح. باہر کتا کیا کرتا, ادھر سے شاید میری ضرورت پوری ہوگی, ادھر سے شاید میری ضرورت پوری ہوگی, پریشانی میں رہتا ہمیشہ. اگر وہ کتا ایک جگہ پہ آ جائے, ہم اتنی حقیر مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں,
کہ ذات کا کتا ہے اپنے مالک کو پہچان کر در نہیں چھوڑتا اور پریشان اور مصیبت میں نہیں آتا. دوسرے کتے جو ہو گئے پریشانی میں مصیبت میں مبتلا ہو گئے. ہم انسان بشر ہو کے اشرف المخلوقات ہو کر اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے. پہلے تو پہچاننا ہی نہیں, پہلے تو ہمیں پہچاننا ہے, پھر اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے, اپنے مالک کو اللہ کو پہچاننا ہے, اور ان کے درد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کر رکھنا ہے. اور حفاظت کیا کرنا ہے؟ علم دین حاصل کرنا ہے. ہم علم دین بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں, اپنے مالک کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو بھی نہیں تھام کے رکھ رہے ہیں, اور بول رہے ہیں کہ بھائی مصیبت چلے جانا. مصیبت آنے کی وجہ بتانا ہی, مالک کو نہیں پہچانا. اگر مالک کو پہچان لے گا, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا, علم دین پہ اگر عمل کرے گا, تو کیا ہوگا؟ مصیبتیں اس سے دور ہو جائیں گی. اب دوسری مثال دے کے بتاتے ہیں مصیبت آنے کی وجہ. آپ فرما رہے ہیں کہ نفس کی جو خواہشات ہیں, آپ اس کو گھوکر کی مثال دیتے ہیں. گھوکر جو ہوتا ہے, زخم جو ہو جاتا ہے, جب وہ آ جاتا ہے تو کہیں پر بھی ٹچ ہوتا ہے نا, زخم درد ہوتا ہے. اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں کہ یہ نفس کی خواہشات. نفس کی خواہشات, جب بندے کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہے تو وہ مصیبتوں کی طرف نکل جاتا ہے. جب بندے کے اندر نفسانی خواہشات کیا ہے؟ یہ نفس امارہ کی بات چل رہی ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ نفسانی خواہشات. انسان کی ضرورت کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حاجت روا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بولے میں خواہش روا ہوں, تیری جو خواہش ہوگی پوری کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو دے وہ دے, مگر ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر خواہش پوری ہو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بولیں کہ یہ خواہش ہے تو تیری خواہش پوری کروں گا. اللہ تعالیٰ وعدہ کرے تیری ہر حاجت پوری کروں گا. اب ہماری حاجت کیا ہے ہم پہچانیں. ہماری حاجت کیا ہے؟ کھانے کے لیے اگر ہم کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ایک بندہ نارمل ایوریج بندہ صبح میں اگر ایک روٹی کھا لے اور رات میں ایک روٹی کھا لے تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی. اس کی پیٹ کی حاجت جو ہے, بھوک ہے, وہ پوری ہو جاتی. وہ مست اپنے حساب سے کام کر سکتا ہے, پورے کام کر سکتا ہے, جو بھی ذمہ داریاں پورے اپنا سکتا ہے. اب اس کے اوپر یہ جو ضرورت ہے اس کو ہم بڑھا لے رہے ہیں ہمارے خواہشات کو. اب خواہشات کی کیا ہے مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ دیا کھانے کے لیے بہت کھائے, مگر اوور جو اسراف خرچہ کر رہے ہیں اس میں پریشان ہو جاتے ہیں. اب ہماری استطاعت ہے کہ ہم کسی چیز پہ 5,000 روپے خرچہ کریں, ہم وہ 5,000 خرچہ نہیں کر کے اس پہ 10,000 خرچہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہماری خواہش ہے. شادی کی مثال, استطاعت اللہ نے دی ہے کہ بھائی 3-4 لاکھ میں خرچہ کر لے, 3-4 لاکھ میں شادی کر لے. یہ ضرورت ہے, شادی ہے, کرنا ہے, حاجت پوری ہو رہی, 4 لاکھ میں بھی پوری ہو جاتی. اب یہاں پر خواہش کیا آ گئی؟ نہیں, بچی کی شادی ہے, ایک بارش ہوتی شادی, نہیں میں تو 15 لاکھ خرچہ کروں گا, 15 لاکھ خرچہ کروں گا, باجے والوں کو بلاؤں گا, کئی قسم کے ڈشز بناؤں گا. یہ کیا آ جا رہی ہے؟ خواہشات. اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنی جتنی اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا ہے اس کے حساب سے کرے. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں آدمی پریشانی میں کیوں آتا ہے, وجہ یہ بتا رہے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. تو کیا اب اور ایک کیا بات آ گئی؟ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے. اب میری خواہش کیا ہے؟ اس کے پاس 2 گاڑی ہے, میری خواہش ہے کہ میں اور 2 گاڑی لوں. حالانکہ اس کے پاس گاڑی ہے, لوگوں کے پاس تو ایک گاڑی بھی نہ رہتی. لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے گاڑی, مگر لوگوں کے پاس 2 گاڑی ہے. اب اس کی خواہش کیا ہے؟ میرے پاس بھی 2 گاڑی ہے. اب وہ خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب وہ 2 گاڑی خریدنے کے واسطے, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے 5,000 کی تنخواہ, 10,000 کی تنخواہ, سیلری, کام کر رہا ہے, تو اب وہ 4 گاڑیوں کی خواہش کر رہا ہے. اب اس کی استطاعت ہے 1 گاڑی مینٹین کرنے کی. اب وہ 4 گاڑی کے واسطے وہ حرام کمائی میں چل جاتا, وہ غلط کاموں میں چل جاتا, وہ پیترے آزمانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال کیسا آئے گا اور میں اپنی خواہشات پورے کیسا کر سکوں گا. اس میں کیا کرتا؟ غلط چیزوں میں جاتا, غلط چیزوں میں جا کے گناہوں میں آ جاتا, گناہوں میں آ کے کیا ہوتا؟ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا. 2 وجہ کیا؟ پہلی وجہ کیا بتائے؟ اپنے مالک, پریشانیوں میں آنے کی وجہ اپنے مالک کو نہیں پہچانا, اپنے مالک کا در چھوڑ دیا, اپنے مالک کو نہیں پہچانا, اپنے مالک کا در چھوڑ دیا, اور حفاظت نہیں کرا, اپنے دین کی حفاظت نہیں کرا, فرما برداری نہیں کرا. یہ پریشانی آنے کی وجہ ہے. دوسری وجہ کیا بتائی؟ اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوا ہے. جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوا آتا ہے مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ وجوہات کی وجہ سے
परेशानियों में बंदा मुब्तला। तीसरी वजह बताते हैं, तीसरी वजह बताते हैं, जो बंदा अपने गुनाहों पर इसरार करता है वो अपने आप को क़ैद कर लेता है और वो तंग हो जाता है। अब इसरार करना मतलब क्या है? अपने गुनाह को कंटिन्यूटी में लेके आना। इसरार कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तमाम गुनाह कर रहा है, गुनाह करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है? वो क़ैद में आ जा रहा है, वो तंग हो जा रहा है, वो परेशानी में आ जाता, मुसीबत में आ जाता। अब हम बोलते कि भाई मैं कहाँ गुनाह करता हूँ, चलो एक आध गुनाह हो जाता होगा मेरे से, मगर कंटिन्यू नहीं होता गुनाह मेरे से। कंटिन्यू कहाँ करते हैं लोग? कंटिन्यू झूठ बोलते हैं, कंटिन्यू झूठ नहीं बोलते, कंटिन्यू चोरी कर रहे। क्या है कि मैं स्कूल में एक बार चोरी करा था, वो 50 रुपये वाली साहब के पॉकेट में से निकाल लिया था, उसके बाद नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। कंटिन्यू झूठ होते, जुल्म करते क्या? कंटिन्यू किसके बाद? बीवी को मारा क्या? मैं कभी भी नहीं मारा, 6 महीने पहले मारा था। कंटिन्यू नहीं करता मैं गुनाह। खूब मारा क्या? मारा वालदा वालिद के? कभी भी नहीं मारा, हमेशा पैसे भिजा देता हूँ, 2-4 बार नहीं दिया होगा। जब मेरे को भी ज़रूरत थी, मेरे को वो ज़रा पार्टी करना था, मेरे को दावत करना था, मेरी ज़रूरत थी, मेरे को गाड़ी लेना था, मेरे को फ़ोन लेना था, इसलिए नहीं भिजाया बहन को पैसे। हमेशा नहीं होता, तो हमेशा जब नहीं होता तो फिर भी मुसीबत आ जा रही। सबसे बड़ा गुनाह, गुनाहों को इसरार करना, गुनाहों को कंटिन्यू करना। तो अब सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। अल्लाह ताला हर गुनाह माफ़ कर देंगे, अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला फरमा देंगे मैं शिर्क कभी माफ़ नहीं करूँगा। हम आसार में क्या देख रहे हैं? शिर्क। अल्लाह ही मालिक है, ये तौहीद है। आसार में अल्लाह ताला के सिवा गैर को माबूद बिज़्ज़ात जानना। हम क्या कर रहे हैं? यानी मालिक बिज़्ज़ात जाना। हम क्या कर रहे हैं? लोगों को मालिक बना लेके बैठे हुए, और कंटिन्यू मालिक बना के बैठे हुए, नौकरी को मालिक बना के बैठे हुए, रिश्तेदारों को, अमीर जो दोस्त है उसको मालिक बना के बैठे हुए, बॉस को मालिक बना के बैठे हुए, बीवी शौहर को मालिक बना के बैठी हुई है, बच्चे माँ बाप को मालिक बना के बैठे हुए, माँ बाप जो बूढ़े हैं बच्चों को मालिक बना के बैठे हुए, इन्हें मेरा मालिक है, इन्हें मेरी ज़रूरत पूरी करता। ये क्या है? कंटिन्यू कर रही, कंटिन्यू गुनाहें कंटिन्यू हो रही। ये इसकी वजह से बंदा गुनाहों में मुब्तला, परेशानियों में मुब्तला हो रहा है, मुसीबतों में मुब्तला हो रहा है। हकीकी मालिक को पहचानना था, हकीकी मालिक को पहचानना था, उसके दर पे बैठना था और उसकी फरमाबरदारी करना था और अपने ख्वाहिशात से बचना था, नफसानी जो ख्वाहिशात है उससे बचना था। मगर यहाँ पर उल्टा दूसरों को गैर को मालिक बना लेके बैठे और बोल रहे हैं कि नहीं मैं कहाँ करा गुनाह, कंटिन्यू नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी हो जाता है का गुनाह, माफ़ी मांग लेता हूँ मैं। और जब परेशानियाँ मुसीबतें आते हैं तो कहते हैं कि ये आजमाइश है। अल्लाह ताला क्या फरमा रही? गुनाहों की वजह से परेशानियों में मुब्तला हो। आजमाइश किसके ऊपर आती है? आजमाइश हम पर नहीं आती। हम पर क्या आती? हम पर गुनाहों की सज़ा। आजमाइश किस पे आती है? आजमाइश आती थी अंबिया अलैहिस्सलाम पर, आजमाइश आती थी, आजमाइश आई है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे, उनके ऊपर आई। वो ईमान वाले थे, वो कोई गुनाह नहीं करते थे, वो मासूम थे, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, मगर ये उनके ऊपर जो परेशानियाँ आई हैं वो अल्लाह ताला की आजमाइश है। अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे ऊपर आजमाइश आई है भाई, पूरे गुनाह हो रही। अल्लाह ताला फरमा रहे गुनाह करे तो गुनाहों में इसरार करे, कंटिन्यूटी करे, अपने ख्वाहिशात के ऊपर ज़िंदगी गुजारे, नफसानी ख्वाहिशात पे ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह ताला को मालिक छोड़कर गैर को मालिक बना लेकर बैठे तो परेशानियों में आते। हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम गैर को मालिक बना लिए, मखलूक को मालिक बना लिए, रोडों पे फिर रहे, इनसे उनसे आता होता होगा समझ रहे, हम हमारी ख्वाहिशात के पीछे, हम गुनाहों का इसरार कर रहे हैं, कंटिन्यूटी कर रहे हैं, गुनाह कंटिन्यू कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर आजमाइश है। आजमाइश हमारे ऊपर नहीं आती, हमारे ऊपर जो आ रही है वो गुनाहों की सज़ा है हमारी। तो अब हमारे परेशानियों को दूर करना है। आजमाइश वाला चैप्टर आप साइड में रखिए, आजमाइश हम पर अभी नहीं आई। अभी हम ईमान वाले हो गए तो आजमाइश आएगी, अल्लाह वाले, अल्लाह के महबूबीन हो गए तो उसमें आजमाइश आएगी। तो अब हम अल्लाह के महबूबीन के, अभी तो हम ईमान वाले भी नहीं बने, हम पक्के मुसलमान भी नहीं बने, अमल पूरा नहीं कर रहे, गुनाहों में जा रहे हैं, तो हम कैसा दावा कर सकते हैं कि हमारे ऊपर आजमाइश है? हमारे ऊपर गुनाहों की सज़ा है। तो ये परेशानी क्या बता रहे हैं आप मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह कि ये गुनाहों की वजह है परेशानी, मुसीबतें आना गुनाहों की वजह है। मुसीबतें आना अपने नफसानी ख्वाहिशात को जो बढ़ावा दे रहे हैं उसकी वजह से मुसीबतें आते हैं, अपने मालिक को नहीं पहचान रहे हैं उसकी तरफ से मुसीबतें आती, ये इसकी वजह से आ रही। हम समझ रहे हैं कि नहीं भाई
آزمائش میں. بیمار ہو گیا بندہ, بیمار ہو رہے ہیں تو گناہ, اللہ تعالیٰ بیماری جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہیں. اور جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے, جو نیکوکار بندہ ہوتا ہے, جب اس کو بیماری آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے ہیں. تو اب ہم جب بیماری آئی تو ہم بولیں گے کہ بھائی میرے اوپر آزمائش ہے. آزمائش نہیں ہے, گناہوں کی سزا ہے, گناہوں کی سزا ہے. اور اگر سزا نہیں ہے گناہوں کی سزا, تو اللہ تعالیٰ جب بیماری دے کے بندے کے گناہ کم کر دینے والا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کے یہ گناہ ہے اور یہ بندے کو میں چاہتا ہوں اس کے گناہ کم ہو جائے, تو اس کو بیماری دے دیتے, بیماری دیتے ہیں, اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں. جب اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور پھر بھی وہ اللہ ایمان والا باقی رہتا ہے, ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے پھر درجات بلند کرتا ہے. تو یہ مثنوی شریف میں تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یا خان نعیمی اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے. شیطان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی, شیطان کیا کرا, اپنے لشکر کو بھیجایا بھٹکانے کے لیے, صحابہ کرام کو بھٹکانے کے لیے بھیجا. تو شیطان کا لشکر گیا صحابہ کرام کے پاس, جا کے کیا کرا, بھٹکانے کی کوشش کرا. تھک ہار کے یہ کوشش ہو پیترے, یہ اس طرح یہ چیز میں بھٹکانے کی, وہ چیز میں بھٹکانے کی, اعمال میں بھٹکانے کی, ایمان میں بھٹکانے کی, ہر چیز میں بھٹکانے کی کوشش کرا, مگر صحابہ کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑا. اب وہ رات میں تنگ ہو کے آ کے شیطان کو بولنے لگے, جو ان کا سردار تھا, کہ بھئی یہ کیسی جماعت ہے, یہ ایسی کیسی جماعت ہے, ہم ان کو بھٹکانے جا رہے ہیں, ان کو بھٹک ہی نہیں رہے, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. پھر شیطان الفاظ نکال کے بولتا ہے کہ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, ان کو کچھ نہیں ہرا سکتے. تم پھر بعد میں اگلے زمانے میں ٹرائی کریں گے, پھر اگلا زمانہ آتا. پھر کون سا زمانہ آتا, تابعین کا زمانہ آتا. تابعین کے زمانے میں پھر شیطان کیا کرتا, لشکر کو بھیجتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا زمانہ ہے, پھر تابعین کا زمانہ, جو صحابہ کو دیکھے ہوئے, صحابہ کے صحابات جو آئے, تابعین, آپ کے سنتیں جو ہے جو صحابہ کرتے تھے وہ پورا سیکھ کر تابعین بھی عمل اس پہ کرنے لگے. جس طرح ایمان تھا صحابہ کا, تابعین بھی اسی کو فالو کرنے پہ لگے ہوئے تھے. اب شیطان لشکر کو بھیجایا, پھر جاؤ ٹرائی کرو ان کو بھٹکانے کے واسطے. اب گئے شیطان گئے, بھٹکانے کی کوشش کرے, ایک آدھ گناہ کروا دیتا تھا. شیطان کیا کرتے تھے, بھٹکا کر ایک آدھ گناہ, چھوٹا موٹا گناہ کروا دیتے تھے. مگر جب رات ہوتی تھی, تابعین کی بات, جب رات ہوتی تھی تو تابعین کیا کرتے تھے, صبح سے لے کر شام تک اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ دن بھر میں کیا کریں. اور جب وہ غلطی کو پکڑ لیتے تھے, دیکھتے تھے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی, یہاں پر مجھے شیطان نے بھٹکا دیا, تو زار و خطا روتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, زار و خطا روتے تھے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے. اور معافی مانگنے پہ کیا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو معافی قبول کر کے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا. وہ لشکر کیا کرتا تھا, پھر شیطان کے پاس آتا تھا آ کے اور غصے میں, یہ کیسی جماعت ہے, ہم اتنی محنت کرے, ایک آدھ گناہ کرا لیے, رات میں یہ لوگ رو کے اپنے گناہوں کو نیکیوں میں بدل لیے. یہ بولیں گے نہیں, اب ان کے اوپر بھی تمہارا, شیطان بولتا ہے, ان کے اوپر بھی تمہارا زور نہیں چل سکتا. یہ تابعین ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, یہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو مالک ماننے والے, اللہ کو مالک مانے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے. آپ پھر وہ شیطان فرماتا ہے کہ ٹھہر جاؤ, ابھی ایک تیسرا زمانہ آئے گا, اور ایک زمانہ آئے گا, وہاں پر وہ زمانے میں مسلمان ایسے ہوں گے کہ وہ گناہ کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو گناہ کریں گے, توبہ نہیں کریں گے. شیطان خود بول رہا ہے ایسا زمانے کا انتظار کرو, گناہ کرے گا بندہ اور توبہ نہیں کرے گا. وہ زمانہ اب یہ دکھ رہا, گناہ کر رہے ہیں لوگ, توبہ نہیں کر رہے. ہم گناہ کر رہے ہیں, توبہ نہیں کر رہے, اور اصرار پہ اصرار کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں گناہ, اور توبہ تو نام میں نہیں ہے. اور کیا فرمان ہے, کیا بولے گا, کیا بولتا ہے شیطان, کہ وہ گناہ کرے گا مسلمان اور توبہ نہیں کرے گا, اور اس کے اندر اکڑ ہوگی, اس کے اندر انا ہوگی, اور اس کی جو اکڑ ہوگی وہ تمہاری پکڑ ہوگی. اب وہ جب تمہاری پکڑ میں آ جائے گا تو تم اس سے جیسا گناہ کرانا چاہے کرو. پہلے بندہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرے گا, جب توبہ نہیں کرتا تو شیطان کی پکڑ میں اکڑ, میرے کو معلوم ہے سب,
अकड़ आज भी है हमारे अंदर, अना है हमारे अंदर, मेरे को मालूम है सब, मैं पूरा पहचानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरे को पूरा मालूम है शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान रेडी है। हम तौबा नहीं कर रहे, हम गुनाह कर कर गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। ये हमारी ज़िंदगी में ये कंटिन्यू चल रहा है कि हम गुनाह कर रहे हैं और गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। अब गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे तो तौबा की क्या ज़रूरत है बोल रहे। ये हमारी अकड़ है, ये हमारी अना है। हमारी अना क्या है, अल्लाह को मालिक नहीं पहचान रहे। हमारी अना क्या है, अल्लाह हाजित रवा ये ईमान नहीं लेके आ रही। हमारी अना क्या है, इल्म दीन हासिल नहीं कर रही, मेरे को मालूम है सब बोल रहे। हमारी अना क्या है, पीर का दामन नहीं थाम रही। हमारी अना क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन नहीं थाम रही। हमारी अना क्या है, मेरे को सब आता बोल रहे। ये अना है हमारी, ये हमारी अकड़ है। जब ये अकड़ आ गई, मेरे को सब मालूम, खुद जब आ जाती है, नफ्स जब आ जाता है तो अकड़ आ जाती है, अना आ जाती है। और जब अकड़ अना आ जाती है, शैतान कान पकड़ के काम करा। अगर हमारी ये हालत है तुम समझ जाए हमारा हाल, शैतान हमारा कान पकड़े हुआ है और तमाम गुनाहें कर रहा है, तमाम गुनाहें कर रहा है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो इंसान होता है, इंसान जो बंदा है, वो अपनी हालत पर राज़ी नहीं रहता। जो हालत अल्लाह ताला ने जिस हालत में रखा हुआ है, वो हालत पे राज़ी नहीं रहता और इसी वजह से उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं। अब हम किस हालत में रखी है अल्लाह ताला ने, हमारी हालत क्या है। अल्लाह ताला अंदाजे से हर किसी को देता है। अल्लाह ताला किसी को अमीर बनाया, अल्लाह ताला किसी को गरीब बनाया, अल्लाह ताला किसी को मालदार बनाया, अल्लाह ताला किसी को बच्चों वाला बनाया। अल्लाह ताला जिसको जो नेमत देता है वो दिया, मगर क्या है, हम जो मिला उस पर राज़ी नहीं है। अल्लाह ताला हमको एक घर दिए, इसको एक घर इसको दियो, इसको इन्हें एक घर दोगे तो इन्हें संभल के रहेगा। एक घर दे दिए उसको, अब उन्हें राज़ी नहीं है, उसको अब राज़ी नहीं है, अब उन्हें बोला नहीं मेरे को 2 घर होना। अल्लाह ताला उसको एक गाड़ी दिए, एक गाड़ी पर राज़ी नहीं है, मेरे को बोला मेरे को 4 गाड़ियाँ होना। कभी भी राज़ी नहीं रहता। जो हालत, हालांकि अच्छी हालत है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ये कई छोटी सी अदना मिसाल देकर समझाते हैं कि इंसान राज़ी कौन से लेवल तक भी नहीं रहता। आप फरमाते हैं कि बंदे को जब गर्मी होती है तो वो बोलता है कि यार बारिश तो भी होना था, सर्दी तो भी होना था, राज़ी नहीं है, गर्मी हो रही बल्कि। अब जब सर्दी होती है और बारिश होती है तो वो बोलता है कि थोड़ी धूप तो भी रहना था। जब धूप आ जाती है, मतलब कौन सी भी हालत रहो, वो हालत पे राज़ी नहीं है बंदा, और ये वजह है मुसीबतों में लेके आती है उसको। तो हमें क्या करना है, हम अल्लाह ताला के दिए हुए पे राज़ी रहें। अल्लाह ताला जिस हालत में रहेगा उस पर राज़ी रहे। अल्लाह ताला को पता है कि इसको क्या चाहिए। अल्लाह ताला हाजित रवा है, अल्लाह ताला मालिक है, मालिक को पता है बंदे को क्या चाहिए। हम मोहताज है, हमें नहीं पता, हम ये इतने मोहताज है कि हमें ये भी नहीं पता हमें क्या चाहिए। पता किसको है, मालिक को पता है। तो मालिक जो दिए उस पर राज़ी रहे। अगर उस पर राज़ी रहा तो बंदा कभी भी परेशान नहीं हो। पता है कि मेरा मालिक है, अल्लाह मुझे अता करने वाला है, मैं तो उस पर राज़ी हूँ। अब मेरी ज़रूरत अगर बढ़ गई तो मुझ परेशान नहीं होता नहीं। अगर मेरी ज़रूरत, मेरी हाजित बढ़ गई, अल्लाह ताला हाजित रवा है, अल्लाह ताला ज़रूरतें पूरी कर दे। हम क्या कर रही, नहीं, मुझे उतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए। एक घर में परेशानी आ जाती, थोड़ी परेशानी आ गई, हम परेशान हो जाते, राज़ी नहीं रहते अल्लाह ताला के ऊपर। बीमारी आ गई, अब बीमारी आ गई तो राज़ी नहीं है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला को पता है कि इसको इस वक्त बीमार रहना है, वरना ये बगावत कर सकता है, वरना ये ईमान खो सकता है। अल्लाह ताला शायद चाहते हैं कि इसकी गुनाह कम हो। जो हालत में अल्लाह ताला रखे, वो हालत पे अगर राज़ी रहेगा तो परेशान नहीं होगा। अगर बीमारी आई अभी, हम राज़ी रहे कि अल्लाह ताला चाहता है कि मैं बीमार रहूँ, तो परेशान नहीं होगा, वो मुसीबत टल जाएगी। और क्या करेगा वो बंदा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ताला से दुआ करेगा। अब देखिए, राज़ी होने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला से मांगे नहीं। बंदा राज़ी भी है और अल्लाह ताला से और सेहत की दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला उसको अता करते हैं, अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। अगर राज़ी नहीं है तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसको मुसीबतों में डाल देते हैं। राज़ी नहीं है तो परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी भी जब भी परेशानी आई, हमारी भी जो भी हालत है, हम उस पर राज़ी रहें। अगर हम राज़ी रहेंगे तो हमारे पास परेशानियाँ, मुसीबतें अल्लाह ताला पूरे निकाल के फिर। हुज़ूर गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि जो ईमान वाला बंदा होता है, ईमान वाला बंदा अपनी दिल की नज़र से देखता है, अपनी दिल की नज़र से देखता है। और क्या देखता है, आप वो भी इरशाद फरमाते हैं,
اپنی دل کی نظر سے کیا تھا؟ وہ دیکھتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عطا کر سکے. کوئی نہیں ہے جو آسمان زمینوں میں آسمان زمین کتنی ہے، زمین کتنی وسیع ہے، زمین میں کیا کیا ہے، زمین کے اندر کیا کیا ہے، زمین پہ کون کون ہے، کتنی مخلوق ہے. کوئی عطا نہیں کر سکتا تمہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. آسمانوں میں بھی دیکھ لو آپ، سورج ہم سمجھتے ہیں کہ سورج کی وجہ سے ہماری روز دھوپ مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہمیں سورج بھی نہیں نکلے گا. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دن بھی نہیں نکلے گا. اللہ تعالیٰ چاہے جو چاہے وہی ہوگا. تو ہماری جو ضرورتیں ہیں آسمان اور زمین میں، تو یہ کیا ہے، بندہ دیکھتا ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بندہ کیا ہے، ایمان والا بندہ اپنی دل کی نظر سے دیکھتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا. تو ہم دیکھیے، اگر ہم یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پریشانی چھو نہیں سکتی ہمیں. ایک بھی چیز، اگر ہر چیز عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو ایک بھی پریشانی نہیں چھو سکتی. مگر اب ہم یہ ہمارا ایمان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مخلوق عطا کرنے والی ہے، مخلوق ضرورت پوری کرنے والی ہے، نوکری عطا کرنے والی ہے، نوکری پیسے عطا کرنے والی ہے، اچھا خاندان اچھے پیسے عطا کرنے والا ہے. جو بھی ہماری چیزیں ہیں مخلوق کی طرف اگر متوجہ ہے کہ یہاں سے میری ضرورت ہے، یہاں سے مجھے عطا ہوگا، تو وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا. اگر وہ نہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور بولے گا کہ نہیں، اللہ سے جو کچھ بھی مجھے عطا ہونے والا ہے، زمین آسمان کسی بھی حالت میں ہوں، میں کہیں پر بھی ہوں، جو بھی میری ضرورت ہے، جو بھی مجھے عطا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. بندہ کیا کرے گا؟ پریشان نہیں ہوگا. وہ بولے گا اللہ میرا حاجت روا ہے. مالک جانے گا تو پریشان نہیں ہوگا. اللہ عطا کرنے والا ہے معلوم ہوگا تو پریشان نہیں ہوگا. اگر نہیں بولے گا نہیں مخلوق سے ہو جاتا، میرا نوکری ہے نا سنبھال لیتا ہوں میں، نوکری چلے گئی تو پریشان ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمانے؟ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو عطا کرے، اللہ کے جو روک دے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو روکے. عطا کرے گا، عطا کرنے والا بھی ہے اللہ، اور کوئی چیز تمہیں نہیں مل رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر کوئی چیز روک رہی ہے، اب سمجھیے کوئی کام ہمارا نہیں بن رہا، ہمارے پاس ایک ڈیل ہونی تھی، پیسے نہیں آئے، وہ کون روکے؟ وہ کمپنی والا روکا. ہماری سیلری نہیں آئی، کون روکے؟ وہ مینیجر روکا. مینیجر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہماری سیلری کو روکے. وہ کہاں سے رک رہی ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک رہی ہے، ہمارے حرکتوں کی وجہ سے. کیوں؟ ہم نے حقوق صحیح ادا نہیں کیے ہوں گے نوکری میں، اس لیے ہماری رک گئی سیلری. نوکری اس کی وجہ سے. کوئی ڈیل رک گئی، کیا وہ جو بندہ جہاں سے ڈیل ہونا تھا کیا اس کی وجہ سے رکا؟ نہیں، وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے رکا. عطا کرنے والی ذات ہے. جو ہمارے نیکیاں ہوتے ہیں، وہ جو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی رکتا ہے، جو کچھ بھی رکاوٹیں آتی ہے وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بندے کا جب ایمان ہوتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے. اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے کہ بھائی میرے یہ کام نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ یہ میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ پریشانیاں آ رہے ہیں مجھے. وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے. جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اسے پریشانیوں سے باہر نکال دیتے ہیں. صحیح ہے. اور کیا آگے کیا فرماتے ہیں؟ عطا کرتے ہیں. آسمان اور زمین میں کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو عطا کرے، جو روکے، جو حرکت دے. حرکت بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. حرکت بھی، یہ جو آج ہاتھ اٹھ رہا ہے، یہ جو حرکت ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے. اگر کل ہاتھ نہیں اٹھا، آج ہاتھ اٹھ رہا، حرکت ہے، کل ہاتھ نہیں اٹھا تو ایسی بڑی پریشانی ہے. کئی لوگوں کا رات میں سوتے، صبح میں جسم نہیں اٹھتا، ہاتھ کام نہیں کرتے، پیرالائز ہو جاتے. اگر نہیں اٹھا تو یہ کیسی بڑی پریشانی میں ہو جاتی. اب وہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں مانا، اللہ مالک ہے نہیں یقین کر رہی، اللہ گناہوں پہ گناہ کر رہی اور ایمان نہیں رکھ رہی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان نہیں رکھ رہی اور یقین نہیں کر رہی کہ جو کچھ بھی آسمان زمین میں ہے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ روکنے والا ہے. حرکت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے. ساری ربوبیت جو ہے اللہ کے حکم سے، جو حرکت مل رہی، حرکت کو روکنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف، حرکت کو روکنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اگر یہ ہاتھ رک گیا، کس کی وجہ سے رکا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکا. یہ ہاتھ کے اندر اتنی خود کی طاقت نہیں ہے کہ یہ خود ہی سے رک جائے.
یہ جسم کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ خود ہی سے بیمار ہو جائے. یہ کس کے حکم سے ہو رہا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے. یہ بندے کے اندر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ جب یہ یقین آ جائے تو وہ متوجہ کدھر ہوگا؟ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا, مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. جہاں سے جو ملنے والا ہے پتہ چل رہا ہے تو ادھر ہی متوجہ ہوگا نا بندہ. عطا اللہ سے ہونے والا ہے, اللہ سے متوجہ ہوگا. روکنے والا اللہ ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. حرکت جو ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کا شکر ادا کرنے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. حرکت روکنے والا, ہاتھ رک گیا, بیماری میں آ گئے, اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. اندازہ کرے گا کرنے والا, اللہ تعالیٰ اندازے سے عطا فرماتے ہیں. اب اندازے سے عطا فرماتے ہیں. اندازہ کیا ہے؟ اب اس کو چھوٹی مثال سے سمجھتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, شیرخوار بچہ رہتا, ماں کیا کرتی ہے؟ چھوٹا بچہ ہے, بیٹا ہے, ماشاء اللہ سے نہیں اس کو چکن کھلاؤ, چکن کھلا دیتے. چکن نہیں کھلاتے, کیوں؟ اس کو تھوڑا سا دودھ دیتے, جتنی ضرورت ہے تب دودھ دیتے. ارے نہیں بھائی, ایک بیٹا ہے تمہارے کو, ایک بیٹی ہے تمہارے کو, تم اس کو چکن مٹن کھلاؤ نا. نہیں, ایسا کھلایا تو ہلاک ہو جاتا ہے. نہیں, مجھے پتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے. اندازے سے ماں دیتی ہے کہ اس کو صبح میں اتنا چاہیے, دوپہر میں اتنا چاہیے, شام میں اتنا چاہیے. یہ اندازہ, تو یہ ماں کا اندازہ جو مثال کو سمجھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو, 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ساری کائنات کو پال رہے ہیں اور ہر شے ناقص کو اللہ ترتیب پرورش کر رہے ہیں. اندازہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ اندازے سے اس کو دوں گے, اس کو اتنا دو گے تو یہ تھمے ہوا رہے گا, قائم رہے گا, بگڑے گا نہیں. اس کو اتنی دولت دو گے تو یہ ہوگا, اس کو دولت نہیں دو گے تو یہ بگڑ جائے گا. اس کو دولت دو, اس کے پاس پیسہ ہوگا تو یہ میرے پاس رہے گا ہی, اپنے اس کو حقوق پورے کرنا ہے, اس کو اتنا دو. اندازے سے دے گا. اس کے پاس اوپر ذمہ داری اتنی نہیں ہے, اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر ذمہ داری بہت ہے, اس کو گھر والوں کو بھی دینا ہے, اس کو ماں باپ کو دینا ہے, اس کو رشتہ داروں کے حقوق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دیکھ کے ارے اس کا زیادہ ہے, اس کو دیکھ کے اس کا کم ہے. ہمیں نہیں پتا اس کو, اس کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے. اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا, وہ اس کا پرابلم. اگر اس کے اوپر تو ہے ذمہ داری, اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اگر اس کو مال, تو اس کے اوپر واضح یہ بات ہے کہ اس کے اوپر اس مال کا حق عطا کرنے کا کچھ نہ کچھ ہے. اب ہمارے اوپر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے, جو مال عطا کر رہا ہے, جو بھی عطا کر رہا ہے, تو اس کا حق ہے. اندازہ اللہ تعالیٰ عطا کر کے دیتے, اس کو اتنے کی ضرورت ہے, اس کو یہ کام کرنا ہے. اگر پیسے نہیں دیے اللہ تعالیٰ, مال اتنا نہیں دیے, تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو اتنے کی ضرورت ہے, انہیں اس میں اتنے میں صحیح ہے. کسی کو مال نہیں دے کر آزما دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, کسی کو مال دے کر بتاتا ہے. تو یہ اندازہ کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. عزت دینے والا بھی اللہ ہے. حضور غوث الصقر, عزت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ. کوئی عزت عطا نہیں کر سکتا. عطا کرنے والا عزت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں مخلوق میں عزت تلاش کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کرتے رہتے اور عزت تلاش کر رہے ہیں مخلوق کے سامنے. اللہ کے حقوق, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی میں جا کے کام کر رہے ہیں اور مخلوق میں عزت تلاش کر رہے ہیں. عزت کہاں ملے گی؟ نہیں ملے گی. عزت کس میں؟ اللہ کے حکم پہ جو زندگی گزارتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں جو زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کس کو چاہتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم مانے, اللہ کی فرما برداری کرے, جو ایمان لے کے آئے, جو اللہ تعالیٰ کا اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ایمان والوں کو چاہتے ہیں. جو ایمان والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں اور اس کو عزت بخشتے ہیں. اگر ایمان والا نہیں ہے تو ذلت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے, عزت چھیننے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ اب آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایک تو پریشانی نہیں رہنا, معاشی طاقت اچھی رہنا اور عزت رہنا, ذلت نہیں رہنا, ذلیل نہیں ہونا. یہ بڑا اعزاز ہے. اگر ذلیل ہو گئے معاشرے میں تو بہت بڑے مسئلے. تب ذلیل نہیں ہونا ہے, ذلت نہیں سہنا ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والے بننا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والے اگر بنیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا. اگر ایمان کو چھوڑ دیں گے, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو معبود بذات مانو گے, مالک بذات جانو گے, کوئی اور مالک ہے میرا, اور اس کے در پر جا کے بیٹھو گے, اس کی فرما برداری کرو گے مخلوق کی, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ عزت کے قابل نہیں ہے, یہ میرے دوست بننے کے قابل نہیں ہے, یہ ایمان والا نہیں ہے, یہ مجھے مالک نہیں سمجھتا. تو یہ تمام پریشانیاں جو آ رہے ہیں یہ ایمان نہیں ہونے کا نتیجہ ہے. ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پریشانیوں سے باہر نکالیں.
حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عائشہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریشانیوں کو دور کرے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا کیا ہے؟ تقوی رکھنے والا. اسلام, ایمان, احسان, تقوی رکھنے والا اللہ سے ڈرتا ہے. ڈرنا اور پرہیز کرنا, تقوی کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا, اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا, شک اور شبے کے چیزوں سے پرہیز کرنا اور ذکر کثیر کرنا. یہ جو بندہ کرتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں ہم, جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جو بندہ گناہ ہو جانے پہ ڈرتا ہے اور جو بندہ نیکی چھوٹ جانے پہ ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. تو ہم دیکھیے, ہم گناہ کرنے سے ڈر رہے ہیں, گناہ ہو جاتے بول کے ڈر رہے ہیں, نہیں ڈر رہے ہیں. نیکی چھوٹ جاتی بول کے ڈر رہے ہیں, نیکی چھوڑ دے رہی اور توبہ بھی نہیں کر رہی. گناہ کر رہی, توبہ بھی نہیں کر رہی, اور بولتے کہ میرے اوپر پریشانی آ گئی. اور یہ پریشانی کیسی پریشانی ہے؟ یہ میری گناہوں کی وجہ سے نہیں, یہ میرے اوپر آزمائش سمجھ رہے ہیں ہمارے اوپر. یہ ہمارے اوپر آزمائش نہیں ہے. تو ہم کس سے ڈریں؟ ہم اللہ سے ڈریں. اللہ سے ڈرے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرے, اسلام, ایمان, احسان پہ ٹکے. اگر ٹکیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں گے. اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں کو دور کر دیں گے. حضرت حضور سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عمل کا دار و مدار ہے, جو عمل کا دار و مدار ہے, عمل کی قبولیت کا ٹکا ہوا بنیاد ہے, وہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے. جو بھی عمل کرتا ہے بندہ, اس کی جو قبولیت ہے, اس کی جو قبولیت کی بنیاد ہے, وہ ایمان کے اوپر ہے. بندے کے اندر جتنا ایمان ہوگا وہ اتنا عمل کرے گا, اور بندے کے اندر جتنا ایمان نہیں ہوگا وہ تعمل چھوڑ دے گا. اب ہم دیکھیے ہمارے کیا عمل چھوٹ رہے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں ایمان جو ہوتا ہے وہ عمل کی دعوت دیتا ہے. ایمان کیا کرتا؟ عمل کی دعوت دیتا. ایمان جب بندے کے اندر آ جاتا بولتا ہے کہ دعوت دیتا, عمل کرو, نیک عمل کرو, نیک عمل کرو. اور جو بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے, بندہ خود وہی کرتا ہے. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. جب دل کے اندر ایمان, جو بھی چیز دل کے اندر رہتی ہے نا بات, بندہ وہی کرتا. جو دل میں آیا وہی کرتا بندہ. دل کے اندر کفر ہے تو کفر کرتا, شرک ہے تو شرک کرتا, نفاق ہے تو نفاق کرتا, ایمان ہے تو نیک اعمال کرتا. تو جو دل میں رہے وہی کرتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان حاصل کرنا ہے. عمل کر رہے ہیں, سارے عمل کر رہے ہیں, پھر بھی پریشان ہے, بول رہے ہیں عمل کر رہے ہیں, عمل چھوٹ جا رہے ہیں. کیوں چھوٹ رہے ہیں بھائی؟ ایمان پختہ نہیں ہے بندے کا. ایمان جب پختہ ہو جائے گا تو بندہ عمل کرنے والا بن جائے گا, نیک عمل کرنے والا. اور جب نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عمل کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرتا ہے. عمل کیا کرتا ہے؟ ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اور ایمان کیا کرتا ہے؟ عمل کی دعوت دیتا ہے. تو یہ وائسا ورثہ ہے. تو ہمیں امپورٹنٹ کیا ہے؟ ایمان حاصل کریں. اب ایمان کیسا حاصل ہوگا؟ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایمان ہے. اب وہ کس طرح حاصل ہوگا؟ جو عمل ہے یہ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیم ایک حکایت سے سمجھاتے ہیں. آپ سمجھاتے ہیں کہ جو ایمان ہے, ایمان جو ہے وہ ایک نہر کی طرح ہے. ایک بہترین نہر ہے, وہ ایمان کی نہر ہے. اور ایک نہر ہے اور ایک صابن ہے. صابن کیا ہے؟ وہ عمل ہے, وہ عمل ہے. ایک نہر بتا دی, نہر کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایک صابن ہوتا ہے. اور ایک ہم ہے. ہم کیا ہے؟ ہم جو ہے گناہ ہمارے اندر ہے پورے. یہ ہمارے اندر گناہ ہیں, ہمارے اندر کفر ہے, کفر کی نجاست لگی ہوئی ہے ہمیں, شرک کی نجاست لگی ہوئی ہے, نفاق کی نجاست لگی ہوئی ہے ہمارے جسم کو. اور ایک ہوتا ہے رہبر. رہبر کیا کرتا ہے؟ رہبر بتایا گیا ہے اولیاء اللہ کے بنے. تو ایک نہر ہو گئی, ایمان بتایا گیا. ایک صابن ہو گیا, اس کو عمل بتایا گیا. ایک ہماری مثال دی گئی ہے. ہمیں کیا ہے؟ ہم نجاست لگی ہوئی ہے, ہم گندگی لگی ہوئی ہے. کس کی؟ کفر, شرک, نفاق کی, نفس کی, خود پرستی کی. یہ پوری نجاستیں لگی ہوئی ہے. اور ایک رہبر ہے. اب رہبر کیا کرتا ہے؟ رہبر کیا کرتا ہے؟ صابن دیتا ہے ہاتھ میں اور نہر کا راستہ بتاتا ہے. رہبر کہتا ہے کہ یہ نہر ہے, یہ نہر پہ تو نہا, یہ صابن ہے, یہ عمل کر. اور جو جسم ہے ہمارا, وہ نہانے سے کیا ہے؟ پورے جسم کے گناہ نکل جاتے ہیں. مگر وہ رہبر کون ہے پھر؟
جو ہے وہ اولیاء اللہ ہے۔ تو اب یہ ایمان کیسا آئے گا، عمل کیسا کریں گے؟ اولیاء اللہ کی صحبت میں حاصل کریں گے، جو رہبری میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو گناہ ہیں، جو ہماری نجاست ہے جسم کے اوپر، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، وہ ایمان کے نہر پہ جانے سے اور عمل کے صابن سے انشاءاللہ تعالی تمام نجاست نکل جائے گی۔ اب جب نجاست نکل جائے گی، بندے کے اندر ایمان آ جائے گا، تو ایمان جب آ جاتا ہے تو اللہ کو پہچاننے والا بن جاتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ جب بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ جب پہچان ہو جاتی ہے تو بندہ بے فکر ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ جب اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے بندہ، تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے آگے بات سمجھتے ہیں۔ صلو علی نبی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 28-29۔ لوگو تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم میرا انکار کیسا کر سکتے ہو؟ لوگو تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو زندگی بخشی۔ تمہارے اندر کوئی جان ہی نہیں تھی، تمہیں میں نے زندگی بخشی، تم میرا انکار کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم تو بے جان تھے، تم تھے ہی نہیں، تم نہیں تھے تو میں تم کو پیدا کرا، اور تم میرا انکار کر رہے، میں ہوں میرا انکار کر رہے، تم تھے نہیں، تم بول رہے کہ میں ہوں، تم اپنی نفس پرستی میں ہو، تم بول رہے کہ میں ہوں، تم تو تھے ہی نہیں، تم کو تو میں نے پیدا کیا، اور تم تھے نہیں، تم کو میں نے پیدا کیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا فرما، دیکھ رہے ہیں اس کی حماقت بر، تم کو تو اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر وہ تم کو مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم میرا انکار کرتے ہو، میں تم تھے نہیں تو تم کو میں پیدا کرا، اب میں تم کو مارتا ہوں بھی، پھر تمہیں زندہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بلا آخر اسی کی طرف تم سب کو لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں ماروں گا، پھر تمہیں زندہ بھی کروں گا، بلا شبہ تم میری طرف آنے والے ہو۔ تم میرا انکار کر رہے ہو، میں مالک ہوں، تم میرا انکار کر رہے ہو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، تم میرا انکار کر رہے ہو، میں تمہیں عزت دینے والا ہوں، تم میرا انکار کر رہے ہو، میں تمہیں جو حرکت ہے، جو تمہارے اندر طاقت ہے، جو تمہارے اندر قوت ہے، یہ میں نے تم کو دی ہے، تم میرا انکار کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جان میں تمہیں ماروں گا، تم میری طرف لوٹ کے بھی آنا ہے، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تم کیا صورت سے آؤ گے میری طرف، تم کیا صورت لے کے آؤ گے میری طرف؟ تم ایسے حرکتیں کر رہے ہو، تم گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم توبہ نہیں کر رہے ہو، تم اپنی نفس کی خواہشات پہ زندگی گزار رہے ہو، تم گناہوں کا اصرار کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جلال میں آ کے کہیں گے، وہی تو ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو عمدہ 7 آسمان بنائے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے زمین پیدا کی تمہارے لیے، اور 7 آسمان بنائے تمہارے لیے، یہ ساری مخلوق میں نے تمہارے لیے بنائی، اور تم کو میرے لیے بنایا، اور تم جو ہے گناہوں کی زندگی میں مجھے مالک نہیں بول رہے، تم تو میرا انکار ہی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزیں میں تمہارے واسطے بنایا، اور تمہیں میرے لیے بنایا۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہم بول رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے رہے ہیں۔ پیدا کیے گئے ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے، لیعبدون کے معنی کیا بتایا گیا؟ یعرفون، اللہ کی پہچان۔ ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے پیدا کیے گئے، ہم اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اگر ہم اللہ کو جب پہچان لیں گے، جب بندہ حقیقی مالک کو جب پہچان لیتا ہے تو پریشانی اس کو چھو بھی نہیں سکتی، پریشانی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اب دوسروں کو مالک بنا لے کے بیٹھے گا، دوسروں کو اگر بنا لے کے بیٹھے گا تو ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ ذلت میں رہے گا۔ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیم فرماتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوئی تو قرآن کے اندر ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ شیطان بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ آنے والے
جو گناہ کریں گے اور توبہ نہیں کریں گے، اکڑ ہوگی اس کے اندر رنا ہوگی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جو پہلے جب قرآن میں کس کے بارے میں، فرعون کے بارے میں، نمرود کے بارے میں عبرت کے طور پہ بتایا گیا کہ یہ گناہ گار تھے، ان کا انجام یہ ہوا، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، فرعون دوزخ میں رہنے والا ہے، نمرود دوزخ میں رہنے والا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کے خود کا پورا واقعہ بتائے کہ یہ لوگ گناہ گار تھے، اتنے سارے گناہ تھے، تو یہ سارے گناہ قرآن میں پوروں کے درج ہے اور ہمیں عبرت کے طور پہ بتایا گیا۔ اللہ کا شکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں ہے، نبی کریم آخر الزماں ہے، نبی آخر الزماں ہے، ان کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب آتی تو اس کے اندر ہمارا ذکر ہوتا کہ ہمارے گناہ ایسے، یہ گناہ گار تھے، یہ جو گناہ گار تھے یہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے تھے، ہمارا ذکر بھی ہوتا تھا اس کے اندر، اور پھر ہماری سزا بھی لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں عبرت کے لیے نہیں بنایا گیا، ہم عبرت کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم کسی کتاب میں انڈورس نہیں کیے جا رہے، ہم کسی کتاب میں رجسٹر نہیں ہو رہی کہ یہ گناہ گار ہے، اس کو سزا یہ ملے گی۔ اللہ کا شکر ہے معافی کا دروازہ کھلا ہے، معافی کا دروازہ کھلا ہے، مرے دم تک کھلا ہے، قیامت کے دن تک کھلا ہے۔ جب تک بندہ قیامت نہیں آ جائے گی، جب تک بندہ مرے گا نہیں، جب تک غرغر کا نعرہ نہیں لگے گا، جب معافی مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تا فرمائے اللہ کا شکر ہے اگر ایسا ہوتا تو اگلی کتاب میں ہمارا ذکر بھی آ جاتا کہ ہم یہ گناہ گار ہیں۔ ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو نکالے، پھر اس سے یہ گناہوں سے بچے، ایمان والے بنے، ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو مالک جانے، اللہ ہی مالک ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم محتاج ہیں۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، ہم کسی اور کے محتاج نہیں ہیں۔ جب پریشانی آ جاتی ہے تو کسی اور کا محتاج نہ بنے، پھر ایمان کیا لے رہے ہیں ہم؟ اللہ مالک ہے، میں محتاج ہوں، میں کس کا محتاج ہوں؟ اللہ کا محتاج ہوں، میں کسی اور کا محتاج نہیں ہوں۔ جب میں کسی اور کا محتاج نہیں ہوں تو میں کسی اور سے پریشانی، کسی اور چیز کے پریشان نہیں ہوں گا، میں اللہ سے مانگ لوں گا۔ اگر مجھے کوئی پریشانی آئے گی تو میں مخلوق کی طرف نہیں پہنچوں گا، کیونکہ میں مخلوق کا محتاج نہیں ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں، تو میں اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ تو یہ ایمان سیکھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا آثار میں کیا سیکھنا ہے؟ اللہ مالک ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ ہم فقیر کس کے؟ اللہ کے فقیر ہیں۔ مانگتے کس سے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ ایسا مالک ہے جو غنی ہے۔ جو ہمارے پاس پریشانی جب آ جاتی تو ہمیں جب پتہ ہے ہمارا مالک غنی ہے، بہت، جب ایک بندے کو پتہ ہوتا کہ میرا باس، میرا مالک جو ہے وہ بہت پیسے والا ہے، جو پریشانی آئی تو کیا کرتا؟ بہت پیسہ ہے نا، اللہ باس دے دو نا پیسے کو، اور باس کیا کرتا؟ باس کا معلوم ہے بہت پیسہ وہ دے دیتا بھی اپنے چہیتے بندے کو، اپنے چاہنے والے امپلائی کو دے دیتا۔ تو ہم بھی کیا اگر ہم بھی یقین کر لے کہ اللہ مالک ہے ہمارا، اور ہمارا بھی تصدیق ہوگی، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ غنی ہے، اللہ ہی غنی ہے، تو ہم پریشان ہوتے۔ کوئی بھی فائنینشیل پرابلم آتے اللہ تعالیٰ کو بولنا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے۔ اب بیماری آئی تو ہم پریشان نہیں ہونا، شفا دینے والا کون ہے؟ شفا، صحت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، صحت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم بیماری آئی تو پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے بندہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی حالت پہ راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھے وہ اس پہ راضی رہتے ہیں۔ اب جب راضی ہوتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بندہ مجھ سے راضی رہتا ہے، جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، جو بندہ تقوی والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں۔ ہم پریشانی آنے کی وجہ دیکھ لیے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو مالک نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑے ہوئے، اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کے پیچھے اور گناہوں میں کثرت کر رہے ہیں۔ یہ وجہ سے اللہ تعالیٰ اور ہمیں پریشانیوں میں ڈال دے، اور کیا پتہ ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی نہیں ہے، اس وجہ سے مصیبتوں میں پریشان مبتلا ہے۔ تو اب اس سے باہر نکلنا ہے تو ایمان والے بنے، اس سے باہر نکلنا ہے تو اللہ کو مالک جانے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اگر یہ بندے کا ایمان ہو جائے گا تو وہ پریشان نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
بفضلک سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین